بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سنت الجلوسی فی التشہد۔ یہ باب تشہد میں بیٹھنے کی سنت کے بیان میں۔ تشہد میں بیٹھنے کی سنت کے بیان میں فرماتے ہیں وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهًا۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ وَكَانَتْ فَقِيهًا، اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ خاتون فقیہ تھیں، ام درداء۔ ام درداء کا نام خیرہ بنت ابی حدرد۔ بیٹھنے کا سنت طریقہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد کے لیے الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد اپنا دائنا پیر کھڑا کرے اور بایاں پیر بچھائے اور بائیں پیر پر بیٹھے، اور عورت اپنے دونوں پیر دائنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ اب روایت دیکھیں۔ حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللہ ابن عبد اللہ انہ اخبر انہ کان یرا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یتربع فی الصلاة اذا جلس ففعلت وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر کو نماز میں 4 جانوں بیٹھا دیکھا کہ آپ نماز میں 4 جانوں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے بھی ایسے ہی کیا، اور میں اس وقت 9 عمر تھا۔ فنہانی عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنی، کہ نماز کی سنت یہ ہے اور نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ تم اپنے دائنے پیر کو کھڑا کرو اور اپنے بائیں پیر کو بچھا لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ نے کہا انکا تفعل ذالک، آپ تو چار جانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا عذر بیان کیا۔ ان پڑھے آپ، ان کے معنی ہوں گے ہاں، حرف ایجام میں نے اس کو ان رجلایا لا تحملانی، اور ایک ہے ان رجلیا لا تحملانی، کہ بے شک میرا یہ کرنا ایک عذر کی وجہ سے ہے۔ عذر کیا؟ کہ میرے پیر مجھے نہیں اٹھاتے، یعنی میں اپنے پیروں پر وزن نہیں ڈال سکتا، اس وجہ سے میں چار جانوں ہو کر بیٹھتا ہوں۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ دائنے پیر کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پیر پر بیٹھا جائے۔ ہاں، اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول کہ انما سنت الصلاۃ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث مسند ہے، اس لیے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ یا تو سرکار نے وہ بیان کیا ہو یا راوی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی اپنے دائنے پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پیر کو بچھائے۔ ہاں، اور یہی مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے نا، قاعدہ اولا میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، اور یہی قول حضرت سفیان ثوری کا ہے، اور دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ کان النبی یفتح الصلاۃ، اور اس کے آخر میں ہے وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ۔ اور رہا عورت کا بیٹھنے کا طریقہ، تو عورت کے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ تبرک ہے، یعنی دونوں پیروں کو نکال کر سرین پر بیٹھے، اس لیے کہ اسی میں اس کا پردہ زیادہ ہے، اس کا پردہ زیادہ ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید عن محمد ابن عمرو ابن حلحلۃ عن محمد ابن عمرو بن عطاء وحدثنا اللیث عن یزید ابن ابی حبیب ویزید ابن محمد عن محمد ابن عمرو بن الحلحلۃ عن محمد ابن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن عمرو ابن عطا بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فذکرنا صلاۃ النبی، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
نماز کا ذکر کیا۔ فقال ابو حمید الساعدی انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی انصاری، ان کا نام عبد الرحمن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ رأیتہ اذا کبر جعل یدی حذاء منکبیہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ ثم حسر ظہرہ، اور اپنی کمر کو جھکا لیتے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو آپ اس طور پر سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو دونوں بازو یوں رکھتے کہ وہ نہ تو بچھے ہوئے ہوتے اور نہ ہی سمٹے ہوئے ہوتے۔ واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اور آج سجدے میں آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی تھیں۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو بائیں پیر پر بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آخری رکعت کے بعد بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ، تو آپ بایاں پاؤں باہر نکال لیتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور دائنا دوسرا پیر کھڑا کر لیتے، وَقَعَدَ عَلَىٰ مِقْعَدَتِهِ، اور آپ اپنی تشریف گاہ پر بیٹھتے۔ یہ حدیث مبارک آپ نے سنی، یہ لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نماز کے قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں بیٹھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اپنا دائنا پیر کھڑا کرے اور اپنا بایاں پیر بچھائے اور بائیں پیر پر بیٹھے۔ دلیل حضرت وائل ابن حجر حضرمی کی روایت ہے، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لا احفظن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فلما قعد للتشاہد فرش رجلہ الیسریٰ ثم قعد علیہا ووضع کفہ الیسریٰ على فخذه اليسرى ووضع مرفق الأيمن على فخذه الأيمن
ثم عقد اصابع وجعل حلقة بالابهام والوسطى ثم جعل يدعو بالاخرى ثم جعل يدعو بالاخرى. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات قاعدہ اخیرہ کی ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے. اور یہی مذہب ہمارے امام اعظم قاضی ابی یوسف امام محمد کا ہے، اور یہ مذہب امام سفیان ثوری عبداللہ ابن مبارک کا ہے. اب رہا یہ کہ یہ جو حدیث پاک ابھی آپ نے پڑھی ہے، تو اس حدیث کا جواب یہ کہ محمد ابن عمرو ابن عطا نے یہ حدیث حضرت ابو حمید ساعدی سے سنی نہیں ہے. تو اس میں بیچ کا ایک راوی متروک ہے، بیچ کا ایک راوی متروک ہے، اور وہ ہے رجل مجہول. اور جب وہ رجل مجہول ہے تو لا محالہ یہ حدیث ایک راوی کے متروک ہونے کی بنیاد پر یہ قوی نہ رہی. لہذا جو حدیث حضرت وائل ابن حجر سے اسی حدیث کو ترجیح رہے گی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریقے میں، دونوں قاعدوں میں. چلیے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رفع یدین کاندھوں تک ہے. تو میں نے، اور یہی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے، اور اس کا جواب پہلے گزر گیا کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے تھا. اور یہ مراد یہ کہ ہاتھ کی ہتھیلی کا جو نیچا کنارہ ہے یہ کاندھے کے برابر تھا، اور کان کی لو تک یہ انگوٹھا تھا، اور انگلیوں کا کنارہ یہ سر تک تھا. اس تعلق سے ماسبق میں تفصیل گزر گئی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع میں جھکنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہو نہ جھکا ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے کہ بائیں پیر پر بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑے کرنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدے میں اپنے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرنا ہے. اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت انسان یہ بیان کر سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جبکہ اعجاب اور احساس برتری سے یہ بات الگ ہو. اور اس سے مراد یہ ہو کہ تاکہ لوگ ہماری بات کو سنیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی بات کسی پر مخفی رہ جاتی ہے اور کوئی اس بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے. فرماتے ہیں وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَلْحَلَ وَإِبْنُ حَلْحَلَ من ابن عطا. اس حدیث کو روایت کر کے، اس سند کو روایت کر کے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ لیث بن سعد جو پہلی سند میں مذکور ہیں، جو آپ نے پڑھی حدیث، اس میں روایت عن عنا سے ہے. اس میں کیا؟ عن یزید ابن ابی حبیب و یزید ابن محمد. تو بتانا یہ سمع اللیث یزید ابن ابی حبیب و یزید ابن محمد ابن عمرو ابن حلالہ، یہ بتانا ہے کہ یہ عن عنا سمع پر محمول ہے. وابن حلحلہ من ابن عطا جو آخر میں ہے، اس کو بھی ذرا قاعدے سے ذہن نشین کرنا. معنی یہ ہے وَسَمِعَ
محمد بن عمرو بن حلحلہ عن محمد بن عمرو بن عطا، یہ ہے کہ محمد ابن عمرو ابن حلحلہ نے محمد بن عمرو ابن عطا سے سنا ہے یہ روایت۔ وقال ابو صالح عن اللیث کل قفار، یہ فقار نہیں ہے، کل قفار۔ اور ابو صالح جو عبداللہ ابن صالح ہیں، لیث ابن سعد کے کاتب ہیں، انہوں نے جو روایت کی ہے لیث سے، تو اس روایت میں ہے نا، جو روایت کے مذکور ہے کس سے، یزید ابن ابی حبیب اور یزید بن محمد، جو ان دونوں سے روایت کی ہے لیث نے، یزید ابن ابی حبیب سے اور یزید ابن محمد سے، اس روایت میں جو لفظ ہے کہ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَعُودَ كُلَّ قَفَارٍ مَكَانَهُ، تو ان کی روایت میں حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فقار نہیں ہے، کُلَّ قَفَارٍ ہے بس، اور مکانہو کا لفظ بھی نہیں ہے بلا ضمیر کے، کُلَّ قفار کا لفظ ہے۔ یہ بتانے کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سند کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا ہے۔ اب رہا یہ کہ کُلَّ قفار ہے کہ کُلَّ فقار، تو ایک سند یہ اور بیان کی، وقال ابن المبارک یعنی قال عبداللہ ابن المبارک عن یحییٰ بن ایوب قال حدثنی یزید بن ابی حبیب ان محمد بن عمرو حدثہ کل فقار، تو اس میں کل قفار کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں کل فقار کا لفظ ہے۔ ہاں چلیے، لیکن اس میں بھی فقارہو نہیں ہے، بلا ضمیر کے فقار ہے۔ باب من لم يرى التشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع۔ یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جو 2 رکعت کے بعد پہلا والا قاعدہ ہے اسے واجب نہ جانے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے بغیر بھول کر کھڑے ہو گئے تھے، ولم یرجع، اور آپ لوٹے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ آپ لوٹے نہیں، اگر لوٹنا واجب ہوتا، اگر قاعدہ اولا واجب ہوتا تو نبی اکرم علیہ السلام لوٹتے اور قاعدہ اولا کرتے۔ یہ بھول کر کھڑے ہو جانا اور بعد میں نہ لوٹنا، یہ اس بات کی دلیل بنائی ہے امام بخاری نے کہ قاعدہ اولا واجب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر قاعدہ اولا واجب ہے، اور رہا یہ کہ نہیں لوٹے، تو نہ لوٹنا یہ واجب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، تو اگر سجدہ سہو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قاعدہ اولا واجب ہے۔ اگر قاعدہ اولا واجب نہ ہوتا تو سرکار سجدہ سہو نہ کرتے۔ اب
چلیے، اور ہمارے ہاں قاعدہ اولا واجب ہے نا، اور واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے فی کل رکعتین التحیہ، اور نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ مرفوعاً اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے تھے من لم یتشہد فلا صلاۃ لہ۔ ہاں، اب اور امام طبری نے قاعدہ اولا کے وجوب پر ایک الگ دلیل پیش کی ہے کہ پہلے نماز 2 رکعت واجب تھی، تو لا محالہ یہ پہلا والا جو قاعدہ تھا یہ تو قاعدہ اخیرہ تھا، اور جو قاعدہ اخیرہ تھا تو یہ تو واجب تھا، اور جب 2 رکعت کی زیادتی ہو گئی تو جو قاعدہ اولا کا وجوب تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رہا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عبد الرحمن بن ہرمز مولا بنی عبد المطلب وقال مر مولا بنی ربیعہ بن الحارث ان عبد اللہ ابن مالک ابن بحینہ وهو من ازد الشؤون وهو حلیف لبنی عبد مناف وكان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن ہرمز مولا بنی عبد المطلب نے، اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ عبد الرحمن ابن ہرمز مولا بنی ربیعہ بن حارث نے کہ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ جو ازد شعونہ سے تھے اور بنی عبد مناف کے حلیف تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی، فقام من الرکعتین الاولین، تو آپ پہلی 2 رکعات پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدہ اولا نہیں کیا۔ فقام الناس معہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب نماز مکمل کر لی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے تو آپ فکبر وهو جالس، آپ نے تشہد میں بیٹھے ہی تکبیر کہی، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ سہو کیے، ثم سلم، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، ہے نا۔ تو اب یہ ہماری دلیل ہے کہ اگر قاعدہ اولا واجب نہ ہوتا تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ سہو نہ فرماتے، سجدہ سہو نہیں فرماتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سہو کے 2 سجدے ہیں، سہو کے 2 سجدے ہیں۔ اب رہا یہ کہ سجدہ سہو 2 ہیں، اور قاعدہ اولا واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، تو اس میں یہ کہ انہ صلی امامہ،
انه صلى امامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس تو اس سے معلوم ہوا کہ وعلیہ جلوس اور اللہ تعالیٰ الزام کے لیے وجوب کے لیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھنا واجب ہے۔ یہ کب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، فقام وعلیہ جلوس فلم یجلس، ہے نا، فلم یجلس، اور آپ بیٹھے نہیں، وعلیہ جلوس، ہے نا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علی کا لفظ الزام کے لیے آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو یہ واجب ہے۔ اگر قاعدہ اولیٰ ترک ہو جائے، ہاں چلیے اب رہا یہ کہ اس میں یہ کہ سجدہ سہو کیا اور بعد میں سلام پھیرا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو جو ہے یہ سلام پھیرے بغیر ہے، تو اور امام اعظم کے نزدیک سجدہ سہو سے پہلے بھی سلام ہے، تو ہماری دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے، جس روایت کی تخریج امام طحاوی اور امام ترمذی نے کی ہے۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصحى فنادى في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما اتم الصلاة، جب حضور نے نماز مکمل کی، وسلم، یہ وسلم یہ لفظ ہے، اور سرکار نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سجدتئی سہو، سرکار نے 2 سجدے سہو کیے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ سہو سلام کے بعد ہے، اور اس حدیث کی تخریج ابو داود نے بھی کی ہے۔ اور حدیث بھی ہماری دلیل ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سجدہ سرکار نے سلام کے بعد کیا، سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ ہاں، اور ایسی روایت حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن زبیر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے، اور تابعین نے ابراہیم نخعی، ابن ابی لیلہ، حسن بصری اور سفیان ثوری کا بھی یہی مذہب۔ باب التشہد فی الاولی، یہ باب اس بارے میں کہ پہلے والے جلسے میں تشہد، یعنی پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا، پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر ابن ابي ربيعة عن العارج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، یہ میں درد وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس۔ حضرت عبداللہ ابن مالک، عبداللہ ابن بحینہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، فقامہ، تو حضور 2 رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے، وعلیہ جلوس، حالانکہ حضور کو بیٹھنا تھا، فلما کانا فی آخر صلاتی، جب آپ اپنی نماز کے آخر میں تھے، سجدہ سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے بیٹھ کر۔ چلیے، باب التشہد فی الآخرہ، یہ باب اس بارے میں کہ دوسرے قاعدے میں تشہد پڑھنا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا العامش عن شقیق بن سلمہ قال عبد اللہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلاں و فلاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے جبرائیل و میکائیل پر سلام ہو، فلاں فلاں پر سلام ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بے شک اللہ سلام ہے، تو تم میں سے جو کوئی نماز پڑھے وہ یوں دعا کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جب تم نے یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ تم نے یہ کہا تو یہ اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، جب تم نے یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ تمہارا سلام ہر ایک صالح بندے کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ اس کے بعد یہ پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی اللہ۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و سلام، اے لوگوں یہ کیا کہتے ہو کہ اللہ پر سلام؟ یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ ہر ایک سلام اور سلامتی تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پر سلام نہیں بلکہ ہر ایک سلامتی اور ہر ایک حفاظت یہ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ہے، اور جب یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو تمہارا یہ کہنا السلام علی اللہ یہ تو بالکل الٹا ہے۔ اس لیے تم السلام علی اللہ کیا کہتے ہو؟ ان اللہ والسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ تو خود سلام ہے کہ تمام سلامتی اس کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا ثم لیختر من الدعاء عاجبہ الیہ فیدعو، کہ اس کے بعد انسان جو دعا بھی کرنا چاہے اپنے لیے وہ دعائیں کرے، وہ دعائیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں کرنا چاہے وہ دعا کرے۔ ہاں، اب آپ اس روایت کو دوسری ابو داؤد شریف کی روایت میں نے بتائی، اس میں یہ السلام علی اللہ قبل عبادہ ہے نا، قبل عبادہ۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے نماز سے مڑ کر ہی فرمایا یہ تم نے کیا کہا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے السلام علی اللہ قبل عبادہ اس قول کو یا السلام علی جبرائیل و میکائیل کو نمازی میں سن لیا تھا، تو فرمایا تھا کہ یہ کہو، یہ کہو۔ ہاں چلیے، اور یہاں پر یہ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ، اور ایک روایت میں فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور ایک روایت میں إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور کہ جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ ہاں، اور ایک روایت میں فَقُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اخذت التشاہد من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تشاہد نبی کریم علیہ السلام کے زبان مبارک سے لیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے
ایک ایک کلمے کی تلقین مجھے فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی کما یعلمنی السورہ من القرآن۔ سرکار نے میرے ہتھیلی اپنی ہتھیلی میں لے کر قرآن تشہد سکھایا جیسے کہ قرآن کی سورت سکھاتی ہیں۔ اچھا ہاں، اب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وصف رسالت کا ذکر چونکہ بعد میں آ رہا ہے، اس لیے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اچھا، اب یہ جو کہا السلام علینا، تحیات کے کچھ جملوں کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ السلام علینا، تو علینا سے مراد حاضرین جو کہ امام، مقتدی اور فرشتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کو ادا کرنے والا ہو۔ ہاں چلیے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم علی عباد اللہ الصالحین کہو گے تو اللہ کے ہر ایک صالح بندے کو سلام پہنچ جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو۔ اور پھر کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ واشہد ان محمد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے تاکہ آپ کی تمام خصال محمودہ کی کثرت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ ہاں، اور محمد یہ تکسیر کے لیے ہے، اور احمد ہاں احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہاں چلیے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، تو اب معنی یہ ہوا کہ اچھا، اور محمد عبد کے معنی انسان ہے، انسان، اور عبدہ و رسولہ میں عبد یہ پہلے بیان کیا گیا ہے، عبد اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ ہمارے محمد یہ ہمارے بندے ہیں اور ہمارے رسول ہیں، ان کا مقام عبدیت ہے، ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی بشریت کا انکار مت کرنا، عبدہ و رسولہ۔ اور مقام عبدیت میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے اور عبادت کی اتنی کثرت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ چلیے، ہاں، اب
اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ تشہد کے کلمات جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یہ دیگر صحابہ کرام سے تشہد کے جو کلمات مروی ہیں ان سب پر راجح ہیں۔ اور حضرت امام ترمذی نے کہا اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد حدیث ابن مسعود والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من الصحابۃ والتابعین۔ اور حضرت معمر نے روایت کیا ہے خصیب سے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا لوگوں میں تشہد کے الفاظ میں اختلاف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا علیک بتشہد ابن مسعود۔ اور طبرانی نے اپنے معجم میں روایت تخریج کی ہے نا۔ ابو بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ما سمعت فی التشہد احسن من حدیث ابن مسعود وذلك انه رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ تشہد کے کلمات آہستہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے من السنت ان یخفی التشہد۔ ہاں، باب الدعاء قبل السلام، اگلا باب اس بارے میں کہ مصلی کے سلام پھیرنے سے پہلے دعا کا بیان۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاة اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عروہ ابن زبیر کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور اے اللہ فتنہ دجال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی آپ قرض سے بکثرت پناہ مانگتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ زہری کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نماز کے دوران فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ اچھا، چلیے حدیث مبارک کے الفاظ دیکھیے۔ عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو فی الصلاۃ، تو یدعو فی الصلاۃ سے مراد ای فی آخر الصلاۃ بعد التشہد قبل السلام، تشہد کے بعد سلام سے پہلے نماز کے آخر میں دعا کرنا۔ من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ کے معنی آزمائش اور امتحان۔
آزمائش اور امتحان۔ مسیح کا اطلاق حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ہوتا ہے اور دجال پر بھی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ کہ دجال کو جب مسیح بولتے ہیں تو مسیح دجال بولتے ہیں، ہے نا۔ اب دجال کو مسیح کہنے کی وجہ تو یہ کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے، یعنی ایک آنکھ پہنچی ہوئی ہے کہ ایک آنکھ کا بالکل کانا ہوگا، ایک آنکھ بالکل صاف ہوگی، اور ایک مسیح کہنے کی وجہ چونکہ یہ جب نکلے گا تو سارے روئے زمین کا یہ سفر کر لے گا، اور ہاں، اور ایک یہ کہ یہ مسیح ممسوح الوجہ ہے کہ اس کے چہرے کی ایک طرف نہ آنکھ ہوگی اور نہ ہی اس کی بھوں ہوگی، بلکہ بالکل برابر ہوگا، تو اسے بولتے ہیں ممسوح، اسی سے مسیح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک جس مصیبت زدہ کسی نابینا یا کوڑھ والے کے یا مادرزاد اندھے یا کوڑھی کے اس جسم پر رکھ دیتے تو اس کا جسم بالکل اچھے صاف ہو جاتا اور اس کا مرض ختم ہو جاتا، بینائی آ جاتی۔ اور یہ اس لیے کہ آپ اپنی والدہ مریم کے بطن سے جب پیدا ہوئے تھے تو بالکل صاف تھے، اور ایک قول یہ کہ مسیح کا معنی صدیق ہے نا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اچھا، سرکار نے اس میں یہ کہ من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، محیا ممات دونوں مصدر ہیں، حیات و موت کے معنی میں ہے۔ اب زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ تو زندگی کا فتنہ وہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی کی مدت میں دنیا کی شہوتوں اور دنیا کی رنگینی اور شادابی میں انسان جو مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور موت کا فتنے کے بارے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ فتنہ موت سے مراد فتنہ قبر ہے، اور احتمال یہ کہ موت کے فتنے سے مراد جو جاں کنی کے وقت میں ایمان جانے کا اندیشہ ہے وہ فتنہ مراد ہے، اور اس کی اضافت موت کی طرف کی گئی اور فتنۃ الموت کہا گیا، اس لیے کہ یہ موت سے قریب ہے۔ چلیے، ہاں، اب رہا یہ کہ اگر موت کے فتنے سے مراد فتنہ قبر ہو تو پھر عذاب قبر کا ذکر میں تکرار ہو جائے گی، تو جواب یہ کہ تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ عذاب فتنے سے بڑھ کر ہے، اور فتنہ یہ سبب ہے اور عذاب مسبب ہے، اور سبب غیر مسبب ہوتا ہے۔ اچھا، اور سرکار قرض سے پناہ مانگتے تھے، قرض سے، تو ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ کر قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قرض میں ڈوب جاتا ہے اور قرض والا اس سے تقاضا کرتا ہے تو یہ وعدہ کر دیتا کہ میں فلاں دن تمہارا قرض ادا کر دوں گا، یا فلاں مہینے میں یا فلاں وقت میں، اور اس میں ادا نہیں کر پاتا ہے تو یہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہو جاتا ہے، اور کذب اور وعدہ خلافی یہ منافقین کی صفات سے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام زیادہ کر اس قرض کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اب رہا یہ کہ ایک تو 4 فتنے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ایک اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، ہے نا۔ تو یہ ان اشیاء کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ تو وجہ یہ کہ چونکہ ان کی شر زیادہ ہے، اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ السلام تو معصوم ہیں، آپ ان امور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب یہ کہ یہ اس لیے کہ تاکہ امت کے لیے آپ کا یہ عمل
ایک وجہ اقتدا ہو جائے اور امت کے لیے دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اور اس لیے کہ تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچنے کی اور فتنوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے تھے کہ دجال ایک زمانے کے بعد بہت زیادہ زمانے کے بعد آئے گا، تو پھر سرکار فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ تو وجہ یہ کہ تاکہ سرکار فتنہ دجال سے اس لیے پناہ مانگتے تھے تاکہ فتنہ دجال کی خبر اور دجال کے آنے کی خبر امت میں ہر دور میں مشہور رہے، اور نسلم بعد نسلن دجال کے فتنے کا ذکر میری امت میں ہوتا رہے، اور میری امت یہ جانے کہ یہ دجال بڑا کذاب، مبتل اور مفتری اور زمین میں فساد مچانے والا ہوگا، ساحر ہوگا، ملمہ ساز ہوگا، تاکہ اہل ایمان پر اس کا معاملہ جب یہ نکلے تو اہل ایمان پر اس کا معاملہ مخفی نہ رہے، اور دجال کا معاملہ سب لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور اس کا امر متحقق ہو جائے، اور سب یہ جان لیں کہ اس کے جتنے بھی دعوے ہوں گے سب باطل ہوں گے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا کی ہو یہ تعلیم امت کے لیے کی ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگنا کیسا ہے، کس انداز میں ہے۔ آگے دیکھو، قال محمد ابن یوسف، محمد ابن یوسف یہ ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ہیں، یہ امام بخاری کے بھی راوی ہیں، اور امام بخاری نے ان سے بھی روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خلف ابن عامر ہمدانی کو سنا کہ وہ مسیح اور مسیح دونوں میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دجال کا وجود ہے اور دجال نکلے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں سے شروں سے پناہ لینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے فتنوں کے دفع کا سوال کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلف الوعد اور ارتکاب کذب سے آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ منافقین کی صفات سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی عذاب سے انسان کو ڈرتا رہنا چاہیے۔ حضرت وانی الزہری قال اخبرنی عن الزہری عطف شعیب عن الزہری پر بتانا یہ کہ امام زہری نے یہ روایت کی ہے کہ اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغیث فی صلاۃ من فتنۃ الدجال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ چلیے اب تشہد کے بعد وہی دعائیں کی جائیں جو دعائیں کے معصور ہوں یا قرآن عظیم کے موافق ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ اس لیے وہ ایسی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے جو کلام ناس کے مشابہ ہوں۔ اگلی روایت دیکھو، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، حضور مجھے ایسی دعا کی تعلیم فرمائیں جو دعا میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کثیر کیا اور گناہوں کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے، میرے اپنی خاص جانب سے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ چلیے اب غفور الرحیم، غفور یہ اغفر لی کے مقابل ہے اور رحیم ارحمنی کے مقابل ہے، اور اس میں لف و نشر مرتب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عالم سے ہر بات جس میں کہ خیر ہو اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی دعائیں معلوم کرنا چاہیے جو کہ کلمات جامعہ پر مشتمل ہوں۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے نفس کی طرف ظلم کی نسبت اور تقصیر کا اعتراف یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اظہار عبدیت ہے، اور اس میں یہ بھی اعتراف ہے کہ اللہ رب العزت ہی اپنی طرف سے خاص بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی رحمت خاص اپنے فضل سے ہوتی ہے، کسی عمل صالح کے مقابلے میں نہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے آخر میں جو دعائیں معصور ہیں یہ الفاظ قرآن کے مشابہ ہیں، وہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں چلیے اور اس لیے کہ اور وہ ایسی دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے جو کہ کلام ناز کے مشابہ ہوں، جیسے یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، ہے نا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشہد، یہ باب اس بارے میں کہ تشہد کے بعد جو بھی دعا پڑھے اس کا اختیار ہے، اور ولیس بواجب، اور یہ واجب نہیں ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ثم لے یتخیر من الدعاء عاجب الیہ، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ حدیث پاک وہی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن العامش قال حدثني شقیق عن عبد الله قال كنا اذا كنا في الصلاة مع النبی، ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں ہوتے تو ہم کہتے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام، السلام علی فلاں و فلاں۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ مت کہو السلام علی اللہ، اس لیے کہ اللہ تو خود سلام ہے، تمام سلامتی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ کہو گے وعلی عباد اللہ الصالحین، جب تم نے یہ کہا تو یہ سلام ہر ایک بندے کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو یا آسمان و زمین کے درمیان ہو۔ اور بعد میں یہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم یتخیر من الدعاء عاجب الیہ فیدعو، اس کے بعد بندہ جو دعائیں پسند کرے وہ دعائیں کرے۔ چلیے اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعائیں جو چاہے وہ کریں، دعائیں معصورہ یہ جو الفاظ قرآن کے مشابہ ہو۔ باب من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، یہ باب اس بارے میں کہ جس انسان نے مٹی پر سجدہ کیا اور مٹی کا گرد و غبار اس کی پیشانی یا اس کی ناک پر لگ گیا تو اس کو نہ پوچھے یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے، اور یہ جب ہے جب کہ وہ کم لگا ہو اور سجدے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اگر سجدے میں کوئی دقت ہو تو نماز کے اندر ہی ہاتھ سے صاف کر دے، اور اگر دقت نہ ہو تو وہ لگا رہنے دے، نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنی پیشانی یا اپنی ناک پر جو گرد و غبار لگی ہے وہ صاف کرے۔
نماز کے اندر نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے تواضع کے باب سے ہے۔ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، ابو عبداللہ امام بخاری نے کئی مرتبہ بتا دیا کہ میں نے حمیدی کو دیکھا کہ اس حدیث سے استدلال پیش کرتے تھے کہ انسان اپنے پیشانی کو نماز میں صاف نہیں کرے گا، یعنی اگر گرد و غبار لگ گیا ہے تو نماز میں صاف نہیں کرے گا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید الخدری، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا تو آپ کیا شب قدر کے بارے میں آپ نے نبی کریم سے کیا سنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی گیلی مٹی میں، یہاں تک کہ میں نے مٹی کا اثر آپ کی پیشانی میں دیکھا، حتیٰ رأیت اثر الطین فی جبہتہ۔ تو محل ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر اور بینی مبارک پر جو مٹی لگ گئی تھی، سرکار نے اس کو نماز کے درمیان صاف نہیں کیا، تبھی تو بعد میں حضرت ابو سعید خدری نے مٹی اور مٹی کے نشان کو، مٹی کے اثر کو سرکار کی پیشانی میں دیکھا تھا، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ صاف کر دے تاکہ بعد میں ریاکاری کا شائبہ اور ریاکاری کا الزام نہ ہو۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اب یہاں سے اگلا باب شروع ہوگا۔